ایک ساتھی نے کہا ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بھی کچھ بتلا دیجئے، آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، تو آج میں کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ ضرور بیان کر دوں۔ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کی بلندی کو اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کثرت سے اس کو بیان کیا ہے، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ قرآن محفوظ رہتا ہے اور نہ قرآن کا معنی اور بیان محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بیان کیا، نہ وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کی کتاب مسلم شریف کا جو مقام ہے ہر آدمی جانتا ہے۔ امام مسلم کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں ابو زرعہ عراقی رحمہ اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہو تو سمجھ لو کہ یہ زندیق ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب برحق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت برحق ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے پہنچی ہیں۔ اور یہ آدمی جب صحابہ کرام کی تنقیص کر رہا ہے یہ حقیقت میں قرآن کریم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ آدمی حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے یہ زندیق ہے، اس سے بچ کر رہیں۔ آج اگر کوئی آپ کے والد کو گالی نکالے، آپ اسے مناظرہ کریں گے یا دو تھپڑ اس کے لگائیں گے یا اس سے جھگڑا کریں گے؟ یقیناً آپ اس سے مناظرہ نہیں کریں گے کہ میرا والد صاف ستھرا ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کی والدہ کے بارے میں نازیبا گفتگو کرے تو آپ اس سے بھی لڑیں گے، اس سے مناظرہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ آپ اس سے مناظرہ کریں؟ نہیں، بلکہ آپ کہیں گے تجھے یہاں جینے کا حق ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی شان ہے، جو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس سے مناظرہ نہیں بنتا۔ جو مناظرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیوقوف لوگ ہیں، نہیں مناظرہ بنتا۔ کوئی قرآن کریم کی شان میں گستاخی کرے تو آپ مناظرہ کریں گے اس سے؟ اس لیے میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی بعض لوگ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی ان کو جواب دیں۔ کیا جواب دوں ان کو جو اللہ کی آخری کتاب قرآن کو نہیں مانتا، اور جو کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کے آ گئے
وہی اصل میں حضرت علی کی طرف آنی چاہیے تھی. جو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے، ان کی صحابیت کا انکار کرنا اور ان پر لعن و تشنیع کرنا، نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں کفریہ چیزیں ہیں. تو کیا آپ ان سے مناظرے کریں گے؟ جب آپ کہ والد کی عزت پہ کیوں ہاتھ ڈالے، والدہ کی عزت پہ کیوں ہاتھ ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عزت اتنی بھی نہیں، آپ کے صحابہ کی عزت اتنی بھی نہیں کہ جو ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ ان سے لڑتے ہیں. جو صحابہ کرام کے بارے میں بری گفتگو کرتا ہے آپ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ مناظرے کے لائق نہیں ہیں، ان کو تعزیر لگانی چاہیے. تو امام ابو زرع عراقی رحمہ اللہ تعالی نے سچ فرمایا ہے، جو امام مسلم کے بھی استاد ہیں، کہ یہ حقیقت میں کتاب اللہ کو باطل کرنا چاہتا ہے، یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے. اس لیے ایسا آدمی زندیق ہے. اور اسی طرح میں نے مشکاۃ شریف میں یہ روایت پڑھی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی اقتدا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اقتدا کرے. فَإِنَّهُمْ أَبَرُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، وہ اس امت میں دلوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ پاکیزہ تھے. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، وہ علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ گہرے تھے، علم کی باریکیوں کو جاننے والے تھے. وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، تکلفات سے بہت دور رہنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. وَأَقْوَمُهُمْ هَدْيًا، ہدایت کے لحاظ سے سب سے زیادہ معتدل تھے. وَأَحْسَنُهُمْ حَالًا، اپنے حالات کے لحاظ سے سب سے زیادہ عمدہ تھے. اور یہ صراط مستقیم پر ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انہیں چنا، اور اپنے نبی کی دین کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے کن کو چنا؟ صحابہ کرام کو. اس لیے اگر کوئی اقتدا کرنا چاہتا ہے تو ان کی اقتدا کرے. جو ان سے بزدل کرے گا وہ صراط مستقیم سے بزدل کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، جب تم دیکھو کسی کو کہ وہ میرے صحابہ کو گالیاں نکال رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جب کوئی آدمی کسی پہ لعنت بھیجتا ہے یا برائی کسی کی کرتا ہے، اگر اس میں وہ برائی نہ ہو تو کہاں آتی ہے؟ کرنے والے کے اوپر لوٹ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ ان کی برائیاں یہ انہی کے اوپر لوٹتی ہے. تم بھی کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ نہیں فرمایا کہ اس سے مناظرہ کرو. کیا اس سے مناظرہ کریں؟ کیا دلائل قطعیہ جہاں دین کی ضروریات جو ہیں وہاں پر ہو، جہاں صحابہ کرام کی شان کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عزت کا مسئلہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مسئلہ ہو، تو ہم ان لوگوں کو ویسے پھرنے دیں گے؟ ان سے مناظرے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے اللہ کی ان پہ لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اسی طرح امام ترمذی نے ایک اور حدیث نقل کی ہے جس میں ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، ان کو اپنی بری کلاموں کا طعن و تشنیع کا ہدف نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض اختیار کرے گا
وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض کرے گا. ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. فقد آذانی، وہ آگے فرمایا ومن آذانی فقد آذان اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ اسے پکڑ لے گا. تو اس لیے یہ لوگ ملعون ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں، ہمارے دین کو گھرانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. قرآن پاک کس کے ہاتھ میں تھا؟ صحابہ کرام کے ہاتھ میں. بخاری شریف میں پڑھا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع کس نے کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کو یہ لوگ کافر کہتے. انہوں نے تختیوں سے، پتھروں سے، کھجور کی چھالوں سے قرآن پاک کو جمع کیا. جب 70 صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ تھے، قاری تھے، جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ عرض کیا. انہوں نے فرمایا میں یہ کیسے کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بار بار جب کہا اللہ نے ان کو بھی شرح صدر فرما دی. اسی طرح پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا، انہوں نے بھی یہ کہا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی سمجھایا کہ یہ کام ضروری ہے، اس میں بہلائی ہے. تو قرآن پاک کو سب سے پہلے جنہوں نے جمع کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس کے بعد یہ قرآن کریم کا نسخہ کس کے پاس تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پھر کس کے پاس تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پھر کس کے پاس تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور پھر دوسری دفعہ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجمیوں سے جہاد ہو رہا تھا، لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو ایک مصحف پر اکٹھا فرما دیجیے. تو دوسرے قرآن کریم کے جامع جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی مصحف منگوایا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. تو آپ اندازہ کیجئے قرآن پاک کو جمع کرنے والے وہ، قرآن پاک کو یاد رکھنے والے وہ، قرآن پاک کو محفوظ رکھنے والے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے وہ، اگر ان کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو کیسے قرآن پاک محفوظ رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک کون بیان کرتا ہے؟ صحابی بیان کرتا ہے. قرآن پاک کس نے بیان کیا، پڑھ کے سنایا؟ صحابہ کرام نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو، آپ کی زندگی کو کن لوگوں نے محفوظ کیا؟ صحابہ کرام نے. انہوں نے نہ اپنے مال کی پرواہ کی نہ اپنے جان کی پرواہ کی، ہر چیز چھوڑ دی. کیا ہجرت کو نہیں جانتے آپ؟ مکہ میں کیسے ہجرت کی؟ ہر چیز، ہر اپنی پونجی، ہر چیز کو قربان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا، اور ہر جہاد میں، ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربان کرنے کو سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے. تو جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے ہر چیز قربان کر دی، دین کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر ہم تک پہنچایا، جب آپ انہی کو، ایسے مخلصین کو بیچ میں سے نکال دیں گے، اور امت کے سب سے پہلے وہ بزرگ ہستیاں جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ کی سنت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، جب ان کو نکال دیں گے تو دین کہاں محفوظ رہے گا؟ دین ختم. تو اس لیے ایسے لوگ جو ہے در پردہ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی بات نہیں سننی چاہیے. ایک حدیث میں ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا، فرمایا اللہ رب العزت نے
تمام لوگوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رسالت کے لیے ان کا انتخاب کیا، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، نبوت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو صحابہ کرام کے قلوب کو سب سے زیادہ پاکیزہ پایا، تو ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ تو صحابہ کرام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کے لیے پسند کیا ہے، تو اس لیے ان کا مقام جو ہے وہ سب سے اونچا مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سورۃ الحجرات میں کہ یہی لوگ ہیں جو رشد و ہدایت کو پانے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو رچا بسا دیا ہے، اور کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ناپسند کر دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی مہریں لگا دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، سورۃ المجادلہ میں کہ اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں پہ لکھ دیا ہے۔ کوئی مٹا سکتا ہے؟ جب اللہ لکھنے والا ہو، جب اللہ ایمان کو ان کے دلوں میں رچانے اور بسانے والا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کا ذکر فرما والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ مہاجرین سے بھی راضی ہو گئے، انصار سے بھی راضی ہو گئے۔ جب اللہ راضی ہو گئے بات ہی ختم ہو گئی۔ ایک جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ تعریف کر رہا ہے، خود تعریف کر رہا ہے، اور یہ خبیث لوگ ان کی تنقید کرتے، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ آپس میں یہ بہت زیادہ مہربان ہے، رحم دل ہے، کفار کے بارے میں یہ سخت ہیں، اسی لیے ان کے دماغوں پہ چوٹ پڑتی ہے، اسی لیے یہ بے چین ہیں صحابہ کرام کے تذکرے سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی مہربانیاں تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی رحمتیں تلاش کرتے ہوئے، ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے آپ، من اثر السجود، ان کے چہروں میں آپ کو سجدوں کے اثرات نظر آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کریں گے، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ اندازہ کیجئے، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم بھی ایمان اگر میرے صحابہ کے، میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے کے آؤ گے تو میں تب قبول کروں گا، وگرنہ تمہارا ایمان بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کہتے ہیں ہم صحابہ معیار حق ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کی تنقید کرنے والے کافر ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کی جو تنقید کرتا ہے وہ ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ختم نبوت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔
وہ اللہ کے نبی کی سنت کو مٹانا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں مناظرہ کرو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتا ہے تمہارے ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک صحابہ کی طرح ایمان نہیں لے کے آتے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. جنہوں نے میرے نبی کی اتباع کی اللہ نے ان کو بھی ساتھ ذکر کیا. کُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ نے ہر ایک کسی کے ساتھ سب صحابہ کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے. تو صحابہ کرام کی کتنی آیات میں پڑھ کر سناؤں جو صحابہ کرام کی فضیلت میں، جن کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی. کہیں فرمایا یہی لوگ ہیں جو اولئک من الصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے فساد سے پاک ہیں، صلاح و رشد ان کے ساتھ ہے. اولئک من الصالحین اولئک هم المفلحون. اللہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح من. صحابہ کرام کا مقام سمجھو قرآن پاک کیا بیان کر رہا ہے. قرآن پاک نے ساری اچھی صفات صحابہ کرام کے بارے میں جمع کر کے پھر فرمایا اگر تم ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو تمہارا ایمان بھی تب قابل قبول ہوگا. اس لیے صحابہ کرام کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے اور ان کی جو فضیلت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر انسان 2 گھنٹے بھی بات اس کو بیان کرتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگی. میں نے قرآن کریم کی چند آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں. آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے جگہ جگہ صحابہ کرام کی عظمت کو آپ دیکھیں گے. اللہ رب العزت کس طرح ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو بسا دیا، ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، ان کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا ہے. اور یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی اللہ کے ہاں مقرب ہیں، انہی کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے. یہ قرآن پاک کی آیتیں. اس لیے آپ اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو صحابہ کرام کی تنقید کر رہا ہے تو امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالیٰ جو عراق کے رہنے والے ہیں، امام مسلم کے جو استاد، ان کا بھی میں نے قول نقل کر دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی نقل کر دیا، اور نبیوں کے امام کا بھی کہ ان کے بارے میں تم نے کیا کرنا ہے. کیا فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا یہی لوگ ہیں جو دل کے لحاظ سے سب سے زیادہ پاکیزہ، علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ گہرائی رکھنے والے، تکلفات سے دور رہنے والے، ہدایت میں سب سے زیادہ معتدل، حالات کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھے. یہ اللہ کے نبی کے صحابی بیان فرما رہے ہیں. اور امام مسلم کے جو استاد ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کی تنقید کرتا ہے وہ زندیق ہے. عبداللہ بن مسعود نے یہ فرما دیا. رسول اللہ نے کیا فرمایا، امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں جو نازیبہ گفتگو کرتا ہے اسے کہو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. یہ ہے مناظرہ، یہ جواب دو ان کو جو اللہ کے نبی نے فرمایا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا، جیسا کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث نقل کی ہے، انہوں نے کہ یہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. تو جن کا انتخاب اللہ کرے دوسرا آدمی کون ہوتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اولئک هم المفلحون اولئک من الصالحین اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تو یہ سارے فتوے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں. اب آپ خود اس میں غور کیجئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کے اوپر، ان کے وقار کے اوپر، ان کے فضائل کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. دعا کیجئے اللہ رب العزت اس مسئلے کی نزاکت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی عظمت قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جس طرح بیان کی گئی ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح رچا بسا دے. اور آج کے لیے اتنے کافی ہے. انشاءاللہ پھر دوسری مجلس میں بھی صحابہ کرام کے فضائل مزید بھی بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.